حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی حکیم امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان بر صغیر ہند و پاک کی ایک ایسی عبقری شخصیت ہیں جن کے علم و فضل اور تقوی اور ورع کا ایک زمانہ قائل ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی خلوص و للہیت کے ساتھ تصنیف و تعلیم، درس و تدریس کی صورت میں دین اسلام کی حقیقی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا شمار 14ویں صدی ہجری کے صف اول کے مشاہیر علماء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے شرک و بدعت کی تیز آندھی میں اہل سنت و جماعت کے چراغ کی بخوبی حفاظت کی، اور نہ صرف حفاظت کی بلکہ اس کی روشنی کو گھر گھر پہنچانے میں بے انتہا تگودو اور غیر معمولی جد و جہد کی۔ آپ کی بیش بہا خدمات جلیلہ نے اپنے بعد والوں کے لیے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ انشاءاللہ جن کا اثر تا قیامت باقی رہے گا۔ آپ کے بعد والے اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ ایک زمانے تک مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں رہے اور ان کی ذات سے وافر مقدار میں اکتساب فیض کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ زمانہ بھی آیا کہ فقہ میں آپ کی بصارت و بصیرت اور اعلیٰ درجہ کی کارکردگی کے پیش نظر ایک موقع پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ موجودین میں تفقہ جس چیز کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ 1300 ہجری مطابق 1878 میں مشرقی یوپی کے نہایت زرخیز خطہ گھوسی کے محلہ کریم الدین پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولانا حکیم جمال الدین علیہ رحمہ اور دادا خدا بخش علیہ رحمہ، یہ دونوں حضرات عالم اور فاضل اور فن طب کے ماہر تھے۔ آپ نے تعلیمی زندگی کا آغاز اپنے گھر میں دادا مولانا خدا بخش سے کیا، پھر اپنے ہی قصبے گھوسی کے مدرسہ ناصر العلوم میں مولوی الہی بخش صاحب علیہ رحمہ سے کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد حصول علم کی چاہت نے آپ کو گھر پر خالی بیٹھنے نہ دیا اور آپ نے درس نظامی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے 1314 ہجری میں صرف 14 سال کی عمر میں جون پور جانے کا قصد کیا۔ اس وقت کیونکہ سفر دور حاضر کی طرح آسان نہیں تھا، لہٰذا سفر میں بے پناہ صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑی تھیں، لیکن قربان جائیے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے بلند عزم اور حوصلے پر کہ آپ نے کم عمری میں ہی حصول علم کے لیے جون پور جانے کا عزم مصمم کیا، اور آپ نے گھوسی سے 30 کلومیٹر پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ پہنچے۔ پھر وہاں سے اونٹ پر سوار ہو کر آپ جون پور پہنچے۔ وہاں آپ کے چچا زاد بھائی مولانا محمد صدیق گھوسوی علیہ رحمہ بحیثیت مدرس تھے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور استاد سے کچھ اسباق پڑھے، پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ضامن ادب طے کیا، اور یہیں سے آپ نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ اس وقت استاذ المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد سورتی علیہ رحمہ کا علم حدیث میں شہرہ بام عروج پر تھا، لہٰذا آپ دور حدیث کے لیے پیلی بھیت تشریف لائے اور علامہ وسیع احمد سورتی علیہ رحمہ سے علم حدیث کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے۔ چند دنوں میں استاذ محترم کو آپ کی ذہانت و فطانت کا بخوبی اندازہ ہو گیا، اور آپ کی عبقری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ مولوی امجد علی ہیں۔ 1326 ہجری میں حضور صدر الشریعہ مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمہ کے مدرسۃ الحدیث سے فراغت کے بعد ان کی ایما پر مدرسہ اہل سنت پٹنہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور یہاں 1 سال رہے۔ 1329 ہجری میں منظر اسلام بریلی شیخ الحدیث کے حیثیت سے تشریف لائے اور یہاں 1343 ہجری تک خدمات انجام دی۔ اس کے بعد مدرسہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں صدر المدرسین مقرر ہوئے، جہاں آپ نے 8 سالہ تدریسی اور انتظامی خدمات انجام دیں۔ 1351 ہجری میں دوبارہ منظر اسلام تشریف لائے اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ یہاں آپ نے تقریباً 3 سال تک اپنے بحر علم سے طالبان علوم نبویہ کو سیراب فرمایا۔ 1356 ہجری سے 1362 ہجری تک دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ دادوں ضلع علی گڑھ میں رہے۔ پھر آپ 1363 ہجری میں مدرسہ مظہر العلوم کچی باغ بنارس میں
تشریف لائے۔ اس کے بعد جب حضور مفتی اعظم ہند اور محدث اعظم پاکستان حج کے لیے عازم سفر ہوئے تو ان کی جگہ کچھ عرصے کے لیے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے۔ محدث اعظم پاکستان کی واپسی پر مدینۃ العلماء گھوسی لوٹ آئے۔ اس کے بعد آپ نے کسی مدرسے میں تدریسی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ 1326 سے 1356 ہجری تک آپ نے ملک ہندوستان میں مختلف مدارس اسلامیہ میں سینکڑوں تشنگان علوم نبویہ کو سیرابی عطا فرمائی، جن میں چند مشاہیر تلامذہ کے نام یہ ہیں: شیر بے شے اہل سنت مولانا حشمت علی خان، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، حافظ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب الہ آبادی، شمس العلماء قاضی شمس الدین جونپوری، علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی، خیر الازکیاء مولانا غلام یزدانی، صاحب تصانیف کثیرہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہم الرحمہ۔ 1329 ہجری میں صدر الشریعہ کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پہلی ملاقات پٹنہ میں ہوئی تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے حد درجہ متاثر ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت سے بیعت ہو گئے۔ پھر اس مدرسے میں کچھ انتظامی مسائل کی وجہ سے استعفیٰ دے کر گھوسی تشریف لائے اور لکھنؤ میں 2 سالہ حکمت کورس کرنے کے بعد گھوسی میں طب کا پیشہ شروع کیا۔ خاندانی پیشہ اور خدا داد صلاحیت کی وجہ سے اس فیلڈ میں بھی آپ کو خوب مقبولیت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ صبح کے وقت ہی آپ کے پاس مریضوں کا جمع غفیر رہتا۔ 1329 ہجری میں استاذ محترم سے ملاقات کی غرض سے پیلی بھیت تشریف لائے۔ جب استاذ محترم کو آپ کے حوالے سے علم ہوا کہ آپ درس و تدریس کا کام چھوڑ چکے ہیں تو آپ کو بہت رنج ہوا۔ پھر حضور صدر الشریعہ نے بریلی جانے کی خواہش کا اظہار فرمایا تو علامہ وسیع احمد علیہ رحمہ نے حضور صدر الشریعہ کے ہاتھوں حضور اعلیٰ حضرت کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ جس میں ممکن ہو آپ ان کو خدمت دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ امام اہل سنت نے یہ خط پڑھا اور آپ کے ساتھ نہایت ہی لطف و کرم سے پیش آئے اور آپ کے ذمہ کچھ تحریری کام دے دیا۔ حضور صدر الشریعہ نے بریلی میں 2 ماہ قیام کیا اور پھر قبل رمضان گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ میں جب بلاؤں گا تو آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دوران مجھے بھی اپنے پیشے یعنی طب سے نفرت ہونے لگی اور میرے اندر خدمت دین کا جذبہ موجیں مارنے لگا۔ پھر جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 6 مہینے کے بعد خط کے ذریعے آپ کو بلایا تو آپ سب کچھ چھوڑ کر 1329 ہجری میں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں 11 سال گزارا۔ آپ کی جد و جہد اور آپ کی مصروفیات کے بارے میں جان کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک انسان اتنا کام کیسے کر سکتا ہے۔ آپ کو انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسہ میں تدریس، دوسرے پریس کا کام یعنی کاپیوں کی تصحیح، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جواب، خرچ کے حساب، یہ سارے کام تنہا آپ انجام دیا کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بعض مسودات کا مبیضہ کرنا، فتووں کی نقل اور ان کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھنا، یہ کام بھی مستقل طور پر انجام دیتے تھے۔ پھر شہر و بیرون شہر کے اکثر تبلیغ دین کے جلسوں میں شرکت فرماتے تھے۔ عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں نشست فرماتے۔ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک اور عشاء کے بعد 12 بجے تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے۔ اس کے بعد اپنی قیام گاہ واپس ہوتے اور کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے شب میں آرام فرماتے۔ آپ کی اس محنت شاقہ و عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء بھی حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھائی حضرت مولانا رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہیں ہوتی۔ جب حضور صدر الشریعہ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسا قرآن کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے جو صحیح اور اغلاط سے پاک اور احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق ہو تو آپ نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا اور اعلیٰ حضرت کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تو اعلیٰ حضرت نے حامی بھر لی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے جاتے اور صدر الشریعہ املا کرتے جاتے۔ اس طرح آج امت کے پاس
ایک مجدد وقت کا ایک عظیم شاہکار ترجمہ موجود ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ضخیم عربی کتب میں پھیلے ہوئے فقہی مسائل کو سلک تحریر میں پرو کر ایک مقام پر جمع کر دیا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک درپیش ہونے والے ہزارہ مسائل کا بیان بہار شریعت میں موجود ہے۔ ان میں بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں جن کا سیکھنا اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر فرض عین ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری سینکڑوں علماء دین علیہم الرحمہ نے عربی زبان میں مرتب کی، مگر قربان جائیے کہ صدر الشریعہ نے وہی کام اردو زبان میں تنہا کر دکھایا اور علمی ذخائر سے نہ صرف مفتبع اقوال چن چن کر بہار شریعت میں شامل کیا، بلکہ سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث بھی موضوع کی مناسبت سے درج کر دیں۔ آپ علیہ رحمہ خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب یعنی بہار شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تول لیتے۔ 18 ذی الحجہ 1333 ہجری کو بموقع عرس سیدنا آل رسول صاحب قدس سرہ العزیز بغیر کسی تحریر و طلب کے اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ کو جملہ سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رضویہ کی خلافت و اجازت تامہ عطا فرمائی، اپنا خلیفہ مطلق بنایا اور اپنا عمامہ سر اقدس سے اتار کر حضرت صدر الشریعہ کو باندھا اور اپنی زبان پاک سے یہ الفاظ ادا فرمائے: جملہ وظائف و اذکار و اعمال اور اپنی مرویات حدیث و فقہ و جملہ علوم کی بلا استثناء اجازت عطا کرتا ہوں۔ اور پھر محبت بھرے انداز میں یہ شعر کہا: میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ اور براعت کاملہ عطا فرمائی تھی، لیکن آپ کو تفسیر حدیث اور فقہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ فقہی جزیات ہمیشہ نوک زبان پر رہتے تھے، اسی بنا پر سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے حالات اور ضرورت دینی کے پیش نظر پورے بر صغیر کے لیے شرعی دارالقضاء قائم فرمایا تھا۔ اس کے لیے تمام مشاہیر ہند میں سے صدر الشریعہ کو احکام شرعیہ کے نفاذ اور فیصلے کے لیے قاضی شرع مقرر فرمایا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو تصنیف و تعلیف سے بھی غیر معمولی شغف تھا۔ آپ اکثر اوقات سرکار اعلیٰ حضرت کے مسودے وغیرہ پر کام کرتے۔ جو اوقات آپ کو میسر آئے آپ نے ان میں تقریباً 25 کتابیں تصنیف فرمائی، جن میں بعض کتابیں قابل ذکر ہیں۔ آپ کی ایک شہرہ آفاق کتاب بہار شریعت ہے، جو اس وقت ملک اور بیرون ملک میں مرجع خواص و عام ہے۔ اس کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ دوسری کتاب ہے فتاوی امجدیہ، جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تیسری کتاب ہے حاشیہ طحاوی شریف۔ چوتھی ہے التحقیق الکامل فی حکم قنوت نازل۔ چوتھی کتاب ہے جامع الواہیات من جامع الجزیات۔ پانچویں کتاب ہے اتمام حجت تامہ۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت اولاد والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں 4 عورتوں سے نکاح فرمایا، جن کے بطون سے اللہ تعالیٰ نے 16 اولاد آپ کو عطا فرمائی۔ الحمدللہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 1368 ہجری میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ دوسری مرتبہ حج کی نیت سے حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے وطن قصبہ گھوسی سے ممبئی تشریف لائے، لیکن یہاں پہنچ کر آپ کو نیمونیا ہو گیا اور سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی بتاریخ 2 ذی القعدہ 1368 ہجری مطابق 6 ستمبر 1948 عیسوی رات 12:26 پر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار آپ کے آبائی وطن قصبہ گھوسی ضلع مئو میں واقع ہے۔